7 دسمبر 1941 یہ تاریخ کا وہ دن تھا جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا۔ یو ایس نیوی کی بیس پر ایک آفت ٹوٹنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ بیٹل شپ میں موجود ایک افریقی امریکی باورچی ڈورس میلر صبح کے وقت نیوی افسران کو ناشتہ فراہم کرتا ہے اور پھر ان کی لانڈری کلیکشن کے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ صبح ٹھیک 7:57 پر ڈورس کو ایک سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ سائرن جو شاید کوئی بھی سیلر اپنی سروس کے دوران کبھی نہیں سننا چاہتا۔ وہ فوراً باہر نکلتا ہے اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ پورا آسمان جاپانی بمبار طیاروں سے بھرا ہوا ہے۔ پلک جھپکتے ہی نیول بیس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو، کیونکہ جاپانی طیاروں نے ایک ایک کر کے امریکی جہازوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ یو ایس کی پرل ہاربر بیس پر کیا گیا تھا۔ آج ہم جانیں گے کہ جاپان نے امریکہ جیسے ملک پر حملہ کرنے کی اتنی بڑی جرت کیوں کی، ڈورس میلر نامی باورچی کو امریکہ کا سب سے بڑا اعزاز کیوں دیا گیا، اور امریکہ نے جاپان پر جوہری حملہ کیوں کیا۔ ہماری اس دلچسپ کہانی کا آغاز 1941 میں ہوتا ہے، جب دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے چین کو بچانے کے لیے اپنے تمام وسائل داؤ پر لگا دیے تھے۔ جی ہاں، وہی چین جس کے خلاف آج 2023 میں امریکہ کھل کر بات کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ دوسری جنگ عظیم کو شروع ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ ایک طرف جرمنی اور اٹلی تھے، جبکہ دوسری جانب برطانیہ، نیدرلینڈز اور فرانس تھے۔ اس جنگ میں امریکہ کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ امریکہ مکمل طور پر غیر جانبدار رہا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے وہ یورپ اور ایشیا میں جاری جنگوں سے الگ رہنا چاہتا تھا۔ مگر ایک ملک ایسا تھا جو مسلسل امریکہ کو ستا رہا تھا، اور وہ تھا جاپان۔ جاپان کے پاس قدرتی وسائل کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آس پاس کے ملکوں پر مسلسل قبضے کر رہا تھا تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ کوریا، تائیوان اور چین کے بڑے علاقوں پر جاپان قبضہ کر چکا تھا۔ پیسیفک اوشن میں جاپان کی نظریں فلپائن، ملیشیا اور انڈونیشیا پر بھی تھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ملیشیا برطانوی کالونی تھی، انڈونیشیا نیدرلینڈز کی، اور فلپائن غیر جانبدار رہنے والے امریکہ کی کالونی تھی۔ ان ممالک کو جاپان کا دوسرے ممالک پر قبضہ کرنا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جاپان کے پیچھے اصل میں ہٹلر کا ہاتھ تھا، اور ہٹلر برطانیہ اور امریکہ کا دشمن تھا۔ اس نے جاپان کو تیل فراہم کرنا بند کر دیا۔ جاپان کے پاس خود کا تیل نہیں تھا، بلکہ اس کی 80% تیل کی ضرورت امریکہ سے پوری ہوتی تھی۔ امریکہ نے یہ شرط رکھی کہ اگر جاپان کو تیل چاہیے تو اسے چین سے اپنے فوجیوں کو ہٹانا ہوگا۔ جاپان کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف اگر وہ چین سے اپنی فوجیں واپس بلا لیتا تو دنیا یہ سمجھتی کہ ہٹلر کی حمایت کے باوجود جاپان نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور دوسری طرف تیل تھا جس کے بغیر جاپان کی طاقت کمزور پڑ جاتی۔ جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ چین سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا، بلکہ اندر ہی اندر اس نے منصوبہ بنایا کہ انڈونیشیا پر قبضہ کر کے تیل حاصل کرے گا، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ انڈونیشیا نیدرلینڈز کی کالونی تھی، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے فلپائن پر قبضہ کیا جائے جو امریکہ کی کالونی تھی۔ جاپان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے فلپائن پر حملہ کیا تو امریکی نیوی اس کا جواب پیسیفک اوشن میں موجود اپنی نیول بیس پرل ہاربر سے دے گی۔ لیکن جاپان کے تیل کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے تھے، اور اس کے پاس حملے کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہ بچا۔ جاپانی ملٹری لیڈرز نے فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست امریکہ کی پرل ہاربر بیس پر سرپرائز حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالیں گے، تاکہ اس کے بعد جاپان آسانی سے فلپائن پر قبضہ کر سکے۔ جاپان اب خاموشی سے پرل ہاربر پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بحری فوج تیار کر لی، جس میں 2 بیٹل شپس، 39 سب میرینز، 30 ڈیسٹروئرز اور حیران کن طور پر 414 بمبار طیارے شامل تھے۔ ان طیاروں کو 6 ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف پرل ہاربر پر موجود امریکی فوج میں 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب میرینز اور 390 طیارے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ امریکہ کے پاس جاپانی حملے کو ناکام بنانے کے لیے کافی قوت موجود ہے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ انہیں پہلے سے اس حملے کی اطلاع مل جائے۔ مگر جاپان نے اس حملے کو ہر طرح سے خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی لیے جاپانی کمانڈر نے طے کیا کہ حملے سے پہلے کسی بھی قسم کی وائرلیس کمیونیکیشن نہیں ہوگی۔ جاپان سے روانہ ہونے والی فوج قریب 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور پہنچ چکی تھی،
اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے طیاروں کو حملے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا جس میں ابھی تک امریکہ شامل نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح کو 350 جاپانی طیاروں نے پرل ہاربر پر 2 الگ الگ گروپس میں حملہ کر دیا۔ امریکی فوج جو اس حملے سے بالکل بے خبر تھی ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ جاپانی طیاروں کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش کر دی۔ یہ طیارے 45 منٹ تک پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ پہلے تو یہ لگا کہ شاید حملہ ختم ہو چکا ہے، مگر 10 منٹ بعد بمبار طیاروں کا دوسرا گروپ آیا اور نیول 20 کو مزید تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پورے 1 گھنٹہ 15 منٹ تک یہ حملہ جاری رہا جس میں جاپان کا منصوبہ مکمل کامیاب رہا۔ امریکہ کے 20 جہاز، 8 بیٹل شپس اور 300 سے زیادہ طیارے تباہ کر دیے گئے تھے۔ زمین آگ اور آسمان کالے دھوئیں کے بادلوں میں ڈھک گیا تھا۔ اسی دوران امریکہ کے ایک بیٹل شپ میں ایک افریقی امریکی باورچی ڈورس میلر بھی تھا جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ لانڈری کلیکشن کے دوران ڈورس کو ایک سائرن کی آواز سنائی دی۔ یہ خوفناک سائرن سن کر جب وہ باہر آیا تو ایک جاپانی ٹارپیڈو میزائل اس کے جہاز سے ٹکرا گیا جس سے کیپٹن سمیت کئی افسران زخمی ہو گئے۔ ڈورس نے اکیلے زخمیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا اور پھر اینٹی ایئرکرافٹ مشین گن پر جا کر خود جاپانی طیاروں پر پلٹ کر وار کیا۔ بغیر کسی تربیت کے اس نے کل 6 جاپانی طیارے مار گرائے جبکہ اس حملے میں جاپان نے کل 29 طیارے کھوئے۔ ڈورس میلر پہلا افریقی امریکی تھا جسے بعد میں نیوی کراس دیا گیا جو US نیوی کا سب سے بڑا جبکہ امریکہ میں میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا اعزاز ہے۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ کے بعد جاپانی طیارے واپس چلے گئے مگر وہ امریکہ کو دوسری جنگ عظیم میں شامل کر چکے تھے، وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے جنگ میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان بھی کر دیا۔ اگلے 3 ماہ تک امریکہ اپنی نیول 20 کو دوبارہ بحال کرنے میں مصروف رہا۔ خوش قسمتی سے کئی جہاز کم گہرے پانی میں ڈوبے تھے جو مرمت کے قابل بھی تھے۔ 4 مہینوں کے بعد امریکہ نے جاپان پر ویسے ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ جی ہاں، اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پر بموں کی بارش کر دی۔ یہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی جانب سے کیا جانے والا پہلا حملہ تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ رکا نہیں۔ اگلے 4 سالوں تک جاپان اور امریکہ کے درمیان شدید جنگ جاری رہی جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں بہت کمزور ہو چکا تھا مگر وہ کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں تھا اور امریکیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکاری تھا۔ آخرکار اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کر ڈالا۔ 6 اگست 1945 کو صبح کے وقت جاپان کے شہر ہیروشیما کے اوپر ایک بوئنگ B-29 سپر فورٹریس طیارہ نظر آیا۔ اس طیارے نے 4400 کلو وزنی لٹل بوائے نامی بم ہیروشیما پر گرا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ سفید روشنی میں ڈھک گیا۔ اس کے بعد ایک آگ کا گولہ زمین سے آسمان کی طرف اٹھا جس نے زمین کا درجہ حرارت 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا۔ یہ تاریخ کا پہلا نیوکلیئر حملہ تھا جس نے پلک جھپکتے میں ہی پورے ہیروشیما کی 80% سے زیادہ عمارتوں کو خاکستر کر دیا۔ جاپانی فوجی رہنماؤں کے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ 3 دن بعد 9 اگست کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر بھی نیوکلیئر بم گرا دیا۔ یہ مارک 3 بم تھا جسے کوڈ نیم فیٹ مین دیا گیا تھا۔ 4670 کلو وزنی اس بم نے گرتے ہی پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ وہ 2 نیوکلیئر بم تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری بم ثابت ہوئے۔ اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی پر ان حملوں میں تقریباً 2,60,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ ان حملوں کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر لیا اور یوں دوسری جنگ عظیم بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ امید ہے کہ زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ اگلی شاندار ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔